اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مجلس جن غار ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت اور ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارس تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز محترم تھا۔ اس کے علاوہ یہ دہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان، دنیا اور زمین کی بادشاہی بھی بخشی گئی تھی۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس اور مرہ ہمدانی، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقررہ کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جس سے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کی محافظ نگران تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہی کے ساتھ ساتھ محافظ نگران تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیا، جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو